بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی۔ اس کا ذکر سورہ یونس آیت 87 میں ہے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بنا لو۔ مطلب یہ کہ اپنے گھروں ہی کو مسجد بنا لو، یعنی فرعون کی طرف سے سختی اور نگرانی زیادہ ہے اور تمہارے لیے مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنا ممکن نہیں، تو تم گھروں ہی میں نماز ادا کرتے رہو، جیسا کہ سورہ یونس آیت 87 میں ہے۔ اور نماز کے پابند رہو اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ اسی موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی۔ اور موسیٰ نے عرض کیا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے۔ اے ہمارے رب، اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ مورخین کہتے ہیں فرعون کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں کے مال، حتیٰ کہ ان کے کھانے کی چیزیں پتھر اور مٹی کے ڈھیلے بن گئے، یہاں تک کہ انڈے اور دال بھی۔ اور یہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت 89 میں فرماتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر بلائیں اور آزمائشیں سخت ہو گئیں۔ سورۃ الاعراف آیت 129 میں ہے۔ قوم کے لوگ کہنے لگے، ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ موسیٰ نے فرمایا، اللہ بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تمہیں اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ یعنی بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں حاکم بنائے گا، وہ تمہیں دیکھے گا کہ تم کیسے عمل سر انجام دیتے ہو۔ اب جو ہی بنی اسرائیل پر مصیبتوں کا دور شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے مصریوں پر بھی ابتلا اور آزمائش کا دور شروع کر دیا۔ چنانچہ فرعون اور مصریوں پر لگاتار ہلاکتیں آنا شروع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 130 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا قہر شروع ہوا، آسمان سے بارش برسنا بند ہو گئی، دریائے نیل خشک ہو گیا، ان کی بھوک شدید ہو گئی۔ فرعون سمجھ گیا یہ موسیٰ کی وجہ سے ہے، کہنے لگا، اے موسیٰ، اگر تو اپنے رب سے دعا کر کے یہ کیفیت ختم کرا دے تو ہم بھی بنی اسرائیل پر جفائیں ختم کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، دریائے نیل جاری ہو گیا، باران رحمت کا نزول ہوا، لیکن فرعون باز نہ آیا۔ اس نے بنی اسرائیل کو دوبارہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے جواب میں اللہ نے بھی فوراً دوسرا عذاب بھیج دیا، پھلوں کی پیداوار کم کر دی۔ وہ بڑے بڑے درخت جو پھلوں سے لدے رہتے تھے، اب ان پر ایک آدھ دانہ لگتا، کھجوروں کے درختوں پر بس ایک آدھ کھجور لگتی، انگوروں کی بیلوں پر بھی ایک آدھ انگور نظر آتا۔ اب فرعون نے پھر کہا، اے موسیٰ، اپنے پروردگار سے دعا کر، وہ ہم سے اس آزمائش کو ہٹا لے تو میں بنی اسرائیل کو جانے دوں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، پھر پھل لگنے شروع ہو گئے۔ مصر میں خیر و برکت کا دورہ شروع ہو گیا، لیکن فرعون نے بنی اسرائیل کو پھر بھی نہ چھوڑا، الٹا انہیں منحوس قرار دیا اور کہا کہ ہماری تکالیف و مصائب کے صرف تم ذمہ دار ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں سورۃ الاعراف آیت 131 میں فرماتے ہیں، سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، اور اگر انہیں کوئی بدحالی پیش آ جاتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مطلب یہ کہ یہ سب کچھ تو تمہارے کفر کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد مزید نشانیاں ظاہر ہونے لگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الاعراف آیت 133 میں فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے۔ یہ کل 9 معجزے تھے۔ ان میں سے پہلا معجزہ لاٹھی کا اژدہا بن جانا، دوسرا معجزہ ہاتھ کا روشن ہو جانا، تیسرا معجزہ قحط سالی، چوتھا معجزہ پھلوں میں کمی
اور باقی 5 معجزات کا ذکر اسی آیت مبارکہ میں آیا ہے۔ طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون۔ ان 5 میں سے پہلا معجزہ ہے طوفان۔ دریائے نیل میں ایسی طغیانی آئی کہ پانی مصر میں داخل ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے گھروں کے سوا سب کچھ غرق ہونے لگا۔ سیلابی ریلا کسی اسرائیلی کے گھر کے قریب آتا تو رک جاتا، کسی مصری کے گھر کے قریب آتا تو اس میں داخل ہو جاتا۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی ہلاکتوں اور غرقابی کو دیکھ رہے تھے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام سے فریادیں کرنے لگے، اے موسیٰ، اس بلا کو بھی رکوا دو، اپنے پروردگار سے دعا کرو، یہ بلا روک دے۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی، یہ عذاب ختم ہو گیا۔ فرعون اور مصری بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد ٹڈیوں کا معجزہ شروع ہوا۔ مصریوں کے کھیتوں میں ٹڈی دل فوج آتی، ان کو چٹ کر جاتی، لیکن بنی اسرائیل کے کھیتوں کو کچھ نہ کہتی۔ پھر اسی طرح دعا کرنے سے یہ بلا ختم ہوئی۔ پھر گھن کا کیڑا شروع ہوا۔ گھن کا کیڑا یعنی سرسری یا سر کے بالوں سے نکلنے والی جوئیں۔ مشہور بات یہی ہے کہ وہ جوئیں تھیں، وہ ان کے سروں سے نکلتی تھیں۔ ان کے جسموں میں جوؤں کی بھرمار ہونے لگی۔ جو ہی کوئی مصری کسی کے قریب ہوتا اس پر جوئیں گرنے لگتی۔ کوئی سونے کے ارادے سے اپنے بستر کے قریب آتا تو اس پر جوئیں ہی جوئیں ہوتی۔ ان پر یہ آزمائش بھی بہت شدید ہو گئی، لیکن بنی اسرائیل اس سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد مینڈک والا معجزہ شروع ہوا۔ مصریوں کو مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں کچھ بھی نہ تھا۔ مصری اپنا کوئی برتن کھولتا تو اس میں مینڈک نظر آتا، کوئی اپنے بستر پر آتا تو اس پر مینڈک ہوتا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا اور لقمہ منہ میں رکھتا تو وہ مینڈک بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عجیب طرح سے آزمائش میں مبتلا کیا۔ اس کے علاوہ خون کا معجزہ، یہ 5واں معجزہ تھا۔ اس کے سامنے فرعون بے بس ہو گیا۔ ان کا پانی خون میں تبدیل ہونے لگا۔ کوئی مصری دریائے نیل سے چلو میں پانی لیتا تو وہ پانی خون بن جاتا، لیکن کوئی اسرائیلی پانی لیتا تو وہ پانی ہی رہتا۔ مصری کسی کنویں سے پانی نکالتے تو وہ خون بن جاتا، اسی کنویں سے اسرائیلی پانی لیتے تو پانی ہی رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پانی کو روک لیا۔ پھر مصری پانی حاصل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے پاس آنے لگے۔ وہ ان سے پانی مانگتے۔ جب بنی اسرائیل ان کے لیے پانی ڈالتے تو وہ فوراً خون میں تبدیل ہو جاتا۔ اسی پانی کو بنی اسرائیل پیتے تو پانی ہی رہتا۔ سب لوگوں نے یہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور غرور و تکبر پر اڑے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 133 میں فرماتے ہیں، سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی جرائم پیشہ۔ 9 عدد معجزات دیکھ لینے کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے، حق کو جھٹلاتے ہی رہے۔ سب سے سخت ترین عذاب خون کا عذاب تھا۔ معاملہ جب یہاں تک پہنچا تو سب جمع ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور یوں گویا ہوئے، کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کے لیے، جس تک بہرحال ان کو پہنچنا تھا، ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل جا۔ دوسری جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چل۔ چنانچہ سب بنی اسرائیل رات کی تاریکی میں نکلے۔ وہ دروازوں پر کوئی خاص نشان چھوڑ کر چلنے لگے۔ رات کی تاریکی میں نکلنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ فرعون ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ انہوں نے صبح ہونے کا انتظار نہ کیا۔ ان کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی۔ یہ سب لوگ اپنے مال مویشی اور ضروری سامان ساتھ لے کر چلے۔ فلسطین کی طرف 6 لاکھ افراد کی یہ عظیم ہجرت تھی۔ فرعون کو صبح سویرے پتا چلا تو سوچ میں ڈوب گیا کہ اب ہماری خدمت کون کرے گا، ہماری غلامی کون کرے گا۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔
آخر اس نے بنی اسرائیل کے تعاقب کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر سورۃ الشعراء آیات 57 تا 60 میں فرماتے ہیں، آخر کار ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ پس فرعون کے لوگ سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے، یعنی فرعون طلوع آفتاب کے وقت ہی ان کے تعاقب میں لشکروں کی تیاری کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیے بحر احمر کے ایک کنارے پہنچے۔ بحر قلزم بحر احمر ہی کا ایک کنارہ ہے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بھاگا آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا۔ سامنے ٹھاٹھے مارتا سمندر اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر سورۃ الشعراء آیت 63 میں فرماتے ہیں، ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، بس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کا ہر ایک حصہ بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سمندر لاٹھی لگنے سے ایسا پھٹا کہ پانی کے 2 بڑے بڑے پہاڑ بن گئے، یعنی سمندر کے اندر خشک راستے بن گئے اور اطراف میں پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا، سورۃ طٰہٰ آیت 77 میں ہے کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لے، پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر۔ یہ سب کے سب ان راستوں سے پار چلے گئے۔ اب جو ہی فرعون وہاں پہنچا، پہلے تو ڈرا، سہما کہ یہ کیا ہوا۔ وہ بھی اور اس کے سب ساتھی بھی اس سوچ میں ہیں کہ کیا کریں، خوف زدہ تھے۔ ایسے میں فرعون کو خیال آیا کہ اگر موسیٰ اور بنی اسرائیل یہاں سے صحیح سلامت گزر گئے ہیں تو ہم کیوں نہیں گزر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں داخل کر دیا۔ اس کے پیچھے اس کے سب ساتھی بھی داخل ہو گئے۔ ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا، دوسری طرف فرعون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں، فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو سمندر ان سب پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے والا تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھلایا۔ اللہ تعالیٰ فرعون کی موت کا منظر یوں بیان کرتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن جب موت کے مرحلے شروع ہوتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس نے جب یہ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، سو آج ہم تیری نعش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہم تیرے بدن کو زمانہ گزرنے کے باوجود باقی رکھیں گے تاکہ تو لوگوں کے لیے عبرت کا سبب بنا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو باقی رکھا تاکہ لوگ عبرت پکڑتے رہیں اور وہ بعد والوں کے لیے نشانی بنا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل ہے۔ فرعون کی لاش آج بھی اہرام مصر یعنی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت فرعون غرق ہوتے ہوئے ایمان کا اظہار کر رہا تھا تو میں اس وقت اس کے منہ میں کیچڑ ڈال رہا تھا کہ کہیں وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے اور اللہ اس پر رحم فرما دے، لیکن اس کے منہ سے شہادت توحید کی بات نہ نکلی اور بوقت مرگ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہ کی۔ بنی اسرائیل اس کے ظلم سے نجات پا کر سمندر پار چلے گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ سمندر پار آنے کے فوراً بعد انہوں نے یہ مناظر دیکھے، گویا فلسطین پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے میدان سینا میں
लोगों को बुतों के आगे झुका देख लिया। अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयात 138 ता 140 में फरमाते हैं, और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार उतार दिया, बस उन लोगों का एक कौम पर गुजर हुआ जो अपने चंद बुतों की इबादत में लगे हुए थे। कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए भी एक ऐसा ही माबूद मुकर्रर कर दीजिए जैसे इनके ये माबूद हैं। आपने फरमाया, वाकई तुम लोगों में बड़ी जहालत है। ये लोग जिस काम में लगे हुए हैं ये तबाह किया जाएगा और इनका ये काम महज बेबुनियाद है। फरमाया, क्या अल्लाह ताला के सिवा किसी और को तुम्हारे लिए माबूद तलाश करूं, हालांकि उसने तुम्हें तमाम जहान वालों पर फौकियत दी है। कुरान की आयत इस पर दलालत करती हैं कि समुंदर पार से आते ही वो फौरन एक कौम के पास आए और मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा करने लगे। गौर फरमाएं किस तरह कुफ्र के मुर्तकिब हो रहे हैं। फिरौन और उसकी कौम से नजात पा लेने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम पर अहकामात नाजिल हुए। पहला हुक्म ये मिला कि अपनी कौम के हमराह कोहे तूर पर फिर तशरीफ ले चलें। अल्लाह ताला ने आपको वादा दिया कि वहां हम आपको तौरात अता करेंगे ताकि आपके लिए और आपकी कौम के लिए शरीयत मुकर्रर हो जाए। अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत 142 में फरमाते हैं, और हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि जबल तूर पर आएं, वहां 30 रातें गुजारें, यानी मुकम्मल 1 महीना क़याम करें ताकि उन दिनों में तौरात हासिल कर सकें। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर रवाना हुए। आप तेज चलते हुए अपनी कौम से पहले कोहे तूर पर जा पहुंचे ताकि अल्लाह ताला को खुश कर सकें और किताब इलाही तौरात हासिल कर सकें। बनी इसराइल उस वक्त लाखों की तादाद में थे। जाहिर है इतने बड़े हुजूम और लश्कर का तेजी से हरकत करना मुमकिन नहीं था। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुझे अपनी कौम से गाफिल करके कौन सी चीज जल्दी ले आई? कहा कि वो लोग भी मेरे पीछे ही आ रहे हैं, और ए मेरे परवरदिगार, मैंने तेरी तरफ इसलिए जल्दी की कि तू राजी हो जाए। कोहे तूर पर यह मूसा अलैहिस्सलाम की दूसरी आमद थी। दूसरी बार भी उन्हें उसी बाबरकत दरख्त के पास अल्लाह पाक से हम कलाम होने का शरफ हासिल हो रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम की रिसालत के मकासद का पहला मरहला पूरा हो चुका था। बनी इसराइल जिल्लत और रुसवाई और अजाब अजीम से निकल आए थे। अब वो आजाद फिजा में सांस लेने के काबिल थे, लेकिन उनके दिलों में शिर्क व बुत परस्ती के पुराने असरात बाकी थे। यही वजह है कि समुंदर से निकलते ही उन्होंने बुत परस्ती का मुतालबा कर दिया था। लिहाजा जरूरी था कि उनकी तरबियत की जाए। फिर तरबियत के लिए भी किसी मुफस्सल कानून और ज़ाबिते का होना बहुत जरूरी था कि उस पर अमल पैरा होकर आने वाले वक्त के लिए तैयार हो सकें। तो अल्लाह ताला ने अजीम रसूल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ यही वादा किया था कि वो तूर पहाड़ पर आकर अल्लाह की निगरानी में बराह रास्त अहकाम इलाही को हासिल करने की कमा हक़्क़ुहू तैयारी कर सकें। पहले मुद्दत 30 दिन मुकर्रर हुई थी और फिर 40 दिन हो गई, जैसा कि सूरतुल आराफ आयत 142 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया और मजीद 10 रातों से उन 30 रातों को पूरा किया। सोन के रब की मुकर्ररा मुद्दत 40 रातें हो गईं। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से रुखसत होते वक्त अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बना गए थे, जैसा कि अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत 142 में फरमाते हैं, और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा, तुम मेरी कौम में मेरी जानशीनी करना और उनकी इस्लाह करते रहना और फसाद करने वालों की राह पर मत चलना। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर चले गए। इंतजामी मामलात के लिए उनमें एक हाकिम भी मुकर्रर कर गए, यानी अपने भाई हारून को, जो अल्लाह के नबी थे। इन 40 अय्याम में मूसा अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार से बराह रास्त कलाम करते रहे, यानी दरमियान में वही का वास्ता भी नहीं था। अल्लाह ताला भी उनसे बगैर किसी वास्ते के कलाम करते रहे। इसी वजह से आपका लक़ब कलीमुल्लाह है, यानी अल्लाह से कलाम करने वाला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत उन-निसा आयत 164 में फरमाते हैं, और मूसा से अल्लाह ताला ने साफ तौर पर कलाम किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम
مقررہ وقت پر وہاں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تو عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ دنیاوی آنکھ میں اتنی طاقت و ہمت نہیں کہ وہ باری تعالیٰ کو دیکھ سکے، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت 103 میں ارشاد ربانی ہے۔ اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ حدیث معراج میں بھی ہے کہ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حل رأیت ربک، یعنی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا بھی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا، نور انا اراہ، یعنی وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور اور جلوہ برداشت کرنے کے لیے بہت طاقت کی ضرورت ہے، اور ہم اس سے محروم ہیں۔ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس نور کو دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں سورۃ الاعراف آیت 143 میں فرماتے ہیں، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کے پورے کے برابر اپنا نور ظاہر فرمایا تھا۔ جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تھی وہ طور پہاڑ کے علاوہ کوئی اور پہاڑ تھا۔ وہ کس قدر عجیب اور ہولناک منظر ہوگا کہ اس دنیا کا ایک عظیم اور مضبوط پہاڑ باری تعالیٰ کے نور کی ایک ہلکی سی جھلک برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا اور بھری ریت بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بہت حیرت انگیز اور عجیب منظر تھا۔ مضبوط پہاڑ حرکت میں آیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، چنانچہ آپ ہوش و حواس قائم نہ رکھ سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو فوراً اپنے سوال پر شرمندہ ہوئے، غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی کے طالب ہوئے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے تمہیں تمام لوگوں پر امتیاز بخشا ہے، تو جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو تھام لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو تختیوں میں لکھی تورات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 145 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، تم ان کو قوت کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں، ان قریب میں تم لوگوں کو ان فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا۔ یہ تختیاں کس چیز کی تھیں اس کے متعلق کوئی مرفوع بات ثابت نہیں، البتہ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ تختیاں جواہر کی تھیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تختیاں پتھر کی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دنوں میں تورات کے اندر لکھے ہوئے اللہ کے احکامات اخذ کر لیے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوم انتظار کر رہی تھی۔ اس دوران وہ ایک آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 85 میں فرماتے ہیں، فرمایا، ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں وہ ایک شخص کی پیروی کرتے ہوئے گمراہ ہو گئے، اور ان کی گمراہی کا سبب بننے والا شخص سامری تھا۔ اللہ سے ملاقات کی مدت پوری کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے وعظ و نصیحت سے بھرپور تختیاں اٹھا لی۔
ان میں اللہ کے احکامات بھی تھے اور بنی اسرائیل کی شریعت بھی درج تھی۔ اسی کو تورات کہا جاتا ہے۔ ان کو اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 86 میں فرماتے ہیں، بس موسیٰ نہایت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے۔ قوم پر جب 30 دن گزر گئے اور حسب وعدہ موسیٰ علیہ السلام نہ لوٹے تو وہ غمگین رہنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، جب تم مصر سے چلے تھے تو قبطیوں کے پیسے اور رقوم وغیرہ ہم میں سے بعض پر ادھار تھیں، اسی طرح ان کی امانتیں بھی تمہارے پاس رہ گئی ہیں۔ اب ہم ان چیزوں کو انہیں واپس تو کر نہیں سکتے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ ہماری ملکیت میں رہیں، اس لیے تم ایک گہرا گڑھا کھودو اور جو مال و اسباب، زیورات اور سونا چاندی وغیرہ ان کا تمہارے پاس ہے اس میں ڈالو اور آگ لگا دو۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ اس دوران ان کے ساتھ سامری نامی ایک شخص تھا۔ یہ تھا تو گائے کے پجاریوں میں سے، لیکن پڑوسی ہونے کے ناطے سے یہ بھی بنی اسرائیل میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کو گزرتے ہوئے دیکھا اور اس کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھا لی تھی۔ ہارون علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو اسے پھینک دے۔ یہ کہنے لگا، یہ تو وہ چیز ہے جس نے تمہیں دریا پار کروایا ہے، میں اسے اس شرط پر ڈالنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس سے وہ بن جائے جو میں چاہتا ہوں۔ ہارون علیہ السلام نے دعا کی تو قدرت الہی سے اس گڑھے میں جو تھا وہ ایسے بچڑے کی صورت اختیار کر گیا جو اندر سے کھوکھلا تھا۔ اس میں روح نہیں تھی، لیکن جب ہوا اس کے پیچھے سے داخل ہو کر منہ سے نکلتی تو ایک آواز پیدا ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 86 میں فرماتے ہیں، بس موسیٰ سخت ناراض ہو کر افسوسناک حالت میں واپس لوٹے اور کہنے لگے، اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس وعدے کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو، کیونکہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صرف 10 دن تاخیر سے پہنچے اور ان دنوں ہی میں انہوں نے بچڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی، بلکہ سامری نے ان سے یہاں تک کہا کہ موسیٰ بھول کر چلے گئے، ان کا معبود بھی یہی بچڑا ہے، جب وہ آئیں گے تو وہ خود بھی اسی کی عبادت کریں گے اور ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ اس طرح ان میں سے اکثر نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، بس چند افراد اس سے باز رہے۔ انہوں نے سوچا انتظار کر لیتے ہیں، وہ 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے، کچھ زائد دن لگ گئے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی، کیونکہ اللہ کا نبی وعدہ خلافی نہیں کرتا، یقیناً کوئی خاص وجہ ہے اور ممکن ہے سامری بھی حق پر ہو، پھر بھی انتظار بہتر ہے۔ اس طرح وہ ٹھہرے رہے، تاہم ان میں پوری بصیرت اور یقین کے ساتھ سامری کو جھوٹا سمجھنے والا، اس کے پیچھے نہ لگنے والا اور حق کو سمجھنے والا سوائے ہارون علیہ السلام اور چند گنے چنے افراد کے اور کوئی نہیں تھا۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے نہایت غصے اور افسوس کے ساتھ ان سے کہا کہ تم 10 دن کی تاخیر برداشت نہ کر سکے، کیا اللہ کے غضب کا شکار ہونا چاہتے ہو کہ میری خلاف ورزی کر رہے ہو؟ انہوں نے اس بات کا جو جواب دیا وہ سورہ طٰہٰ آیت 87 اور 88 میں آیا ہے۔ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر قوم کے جو زیورات لاد دیے گئے تھے ان کو ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت بنا ڈالا، اس میں سے گائے جیسی آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگے کہ یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر بچڑے کے بارے میں فرماتے ہیں، کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کس قدر بے وقوفی کا کام کیا ہے۔ وہ بچڑا جو ان کی باتوں کا جواب تک نہیں دے سکتا تھا اور کسی قسم کے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا تھا، وہ صرف اس کی آواز سن کر اس کی پوجا پر بضد ہو گئے۔ ہارون علیہ السلام ان کو روکتے رہے
اور اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود وہ بچڑا پرستی پر اصرار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے، لہٰذا تم سب میری پیروی کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنے بھائی ہارون پر بگڑے، ان کے سر کے بالوں اور داڑھی کو پکڑ کر کھینچنے لگے۔ ان کی طبیعت میں سختی تھی، جبکہ ہارون علیہ السلام بہت نرم مزاج تھے۔ ہارون علیہ السلام ان سے بہت نرم برتاؤ کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم نے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو کیوں نہیں نبھایا اور ان لوگوں کی اصلاح کیوں نہ کی؟ کہنے لگے، اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا؟ ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ان سخت الفاظ کا جواب بہت ہی نرم انداز میں دیا۔ ہارون نے کہا، اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ، مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، میں ڈر گیا اور ان میں ٹھہرا رہا اور ان سے کہتا رہا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ ایمان اور موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا خواہش مند ہو وہ میری پیروی کرے۔ میں آپ کے پاس نہ آیا اور ان کے پاس کیوں ٹھہرا رہا؟ صرف اس لیے کہ اگر میں آپ کے پاس آتا تو بنی اسرائیل دو فرقوں میں بٹ جاتے، ایک گروہ ان میں سے بچڑے کی پوجا کر رہا ہوتا اور دوسرا میرے ساتھ آپ کے پاس آ جاتا، تو آپ مجھ پر کہیں یہ اعتراض نہ کرتے کہ تو نے بنی اسرائیل کو فرقہ فرقہ کر دیا اور میرے احکامات کا انتظار نہ کیا اور پہلے ہی بھاگ آیا۔ سورۃ الاعراف آیت 150 میں ہے۔ اور موسیٰ نے تورات کی تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون نے کہا، اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے، تو تم دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ان ظالموں میں مت شمار کرو۔ مطلب یہ کہ انہوں نے اپنا عذر بیان کیا کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور جانا، اور جب میں نے ان سے کہا کہ بچڑے کی پوجا نہ کرو تو انہوں نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور کہا، اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ تو اے میرے بھائی، اب ایسا انداز اختیار نہ کرو کہ لوگوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع ملے، میں یقیناً بے قصور ہوں۔ جب انہوں نے اپنا عذر پیش کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، سامری، تو نے یہ کام کیوں کیا اور کس طرح تو نے بچڑے سے آواز نکالی؟ اس نے جو جواب دیا، سورہ طٰہٰ آیت 96 میں اس کا ذکر یوں آیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی، تو میں نے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے اس میں ڈال دیا، اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بنا دی۔ مطلب یہ کہ سامری کہنے لگا، میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا جن کو دوسرے لوگ نہ دیکھ سکے، تو میں نے جبریل کے گھوڑے پر نظر رکھی، جہاں اس کا قدم پڑا تھا وہاں سے میں نے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی۔ جب میں نے اس کو بچڑے پر پھینکا تو اس میں سے آواز برآمد ہونے لگی جو ان کے فتنے کا باعث بن گئی۔ یہ قصہ ہے ان کے انحراف کا اور حق سے منہ موڑنے کا۔ ان میں سے صرف چند ایک پاکیزہ طبیعت والوں کے علاوہ تمام لوگ بچڑے کی عبادت کرنے لگے، اور صرف چند افراد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے بچا لیا۔ اندازہ کیجئے ان کے دل کتنے سخت تھے۔ اللہ تعالیٰ کی کئی ایک نشانیاں اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے باوجود برے کردار کو اپنایا۔ فرعون پر نازل ہونے والے عذابات اور موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی 9 عظیم نشانیاں بھی دیکھ چکے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ان کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے سمندر پھٹ گیا اور ان کے لیے وہاں گزرگاہیں بن گئیں۔ لیکن ان تمام نشانیوں کے بعد اب پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق سورۃ البقرہ آیت 93 میں فرمایا ہے،
और उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत गोया पिला दी गई उनके कुफ्र के सबब से। उनके दिलों में कुफ्र था, अपने मुंह से ईमान का इजहार करते थे, लेकिन हकीकत में कुफ्र उनके दिलों में था, और आज के दौर में भी यहूदियों की यही हालत है। इसके बाद सामरी के लिए अहकामात जारी हुए। सूरह तौहा आयत 97 में इरशाद बारी ताला है, मूसा ने कहा, अच्छा जा, दुनिया की जिंदगी में तेरी यही सजा है कि तू कहता रहे कि मुझे न छूना, और एक और भी वादा तेरे साथ है जो तुझसे हरगिज न टलेगा, और अब तू अपने उस माबूद को भी देख लेना जिसका तू एतिकाफ किए हुए था कि हम उसे जलाकर उसकी राख को कैसे दरिया में बिखेर देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से मुखातिब होकर कहा, दुनिया में तेरी सजा ये है कि उम्र भर तू यही कहता रहेगा कि मुझसे दूर रहो, मुझे न छूना। बाज मुफस्सिरीन ने इसका मतलब ये बयान किया है कि उसे एक मुहलिक बीमारी ने आ लिया और उसकी वजह से लोग उससे दूर रहते, न कोई उसे हाथ लगाता, न कोई करीब जाता। फिर फरमाया, आखिरत में भी तेरी जबरदस्त सजा मुकर्रर है, और अपने माबूद यानी बछड़े का भी हश्र देख कि जिसको तू माबूद ख्याल कर बैठा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको जला देने का हुक्म जारी किया, और जलाने के बाद उसकी राख उठाई और दरिया में उड़ा दी, ताकि कोई शख्स दोबारा बछड़े की इबादत का ख्याल तक दिल में न लाए और इबरत हासिल करे। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, असल बात यही है कि तुम सबका माबूद बरहक सिर्फ अल्लाह ही है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसका इल्म तमाम चीजों पर हावी है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। मूसा ने कहा कि ऐ मेरे रब, मेरी खता मुआफ फरमा और मेरे भाई की भी, और हम दोनों को अपनी रहमत में दाखिल फरमा, और तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। इसके बाद अल्लाह ताला ने बछड़े के पुजारियों के बारे में अहकामात नाजिल फरमाए। उनका जिक्र सूरतुल आराफ आयत 152 में है। जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया उन पर बहुत जल्द उनके रब का गजब नाजिल होगा और दुनिया की जिंदगी में जिल्लत नसीब होगी, और हम इफ्तरा परदाजों को ऐसी ही सजा दिया करते हैं। चुनाचे उसी वक्त उन पर गजब नाजिल हुआ और वो क़यामत तक गजब और जिल्लत का शिकार हो गए, और जिल्लत उनका मुकद्दर बन गई। जैसा कि सूरतुल फातिहा में अल्लाह ताला ने हमें ये दुआ सिखाई है। सूरतुल फातिहा आयत 6 और 7 में है, हमें सीधी और सच्ची राह दिखा, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया, उनकी राह नहीं जिन पर गजब किया गया, और न गुमराहों की। जिन लोगों पर अल्लाह का इनाम हुआ उनसे अंबियाए किराम, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन मुराद हैं, जो राह हक पर हमेशा कायम रहे। और जिन लोगों पर गजब किया गया उनसे मुराद बनी इसराइल यानी यहूदी हैं, और गुमराहों से मुराद ईसाई हैं। अल मग़ज़ूब अलैहिम यानी जिन पर गजब किया गया की तफसीर बाज उलमा के नजदीक ये है कि इससे मुराद वो लोग हैं जिन्होंने हक को पहचान लिया और फिर जानबूझकर उसको छोड़ दिया। अल्लाह ताला की वाज़े निशानियां, उसकी कुदरत के दलाइल, मोजिज़ात और अज़मत इलाही पर दलालत करने वाली अलामत को आंखों से देखा, लेकिन इसके बावजूद इनकार करते रहे, तो अल्लाह ताला ने उन पर गजब नाजिल कर दिया। अज़्ज़ालीन की तफसीर में उलमा कहते हैं कि इनसे मुराद वो लोग हैं जो हक को न पहचान सके और उससे दूर रहे, इस वजह से भटकने वाले और गुमराह शुमार किए गए। यहूदियों में ये बहुत बड़ी बुराई थी कि हक को पहचान कर छोड़ दिया, और इसी के सबब अल्लाह के गजब का शिकार हो गए, और ये गजब उन पर हमेशा रहेगा। यहूदियों को दुनिया में कौन सी जिल्लत पहुंची कि जब बछड़े का खात्मा किया गया और उन्होंने अपने माबूद का जलाया जाना और उसकी राह का उड़ाया जाना देख लिया, तो वो समझ गए कि वो गलती पर थे। चुनाचे वो शर्मिंदा होकर मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गए, अपनी गलती का इतराफ कर लिया और तौबा की ख्वाहिश जाहिर की। तब उस वक्त तौबा का अजीब व गरीब मुआमला पेश आया। हुक्म हुआ, अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 54 में फरमाते हैं, और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, बछड़े को माबूद बनाकर तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अब तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू करो, खुद को आपस में कत्ल करो, अल्लाह के नजदीक इसी में तुम्हारी बेहतरी है। चुनाचे उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली,
वो तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। मतलब ये कि अगर तुम चाहते हो इस गुनाह पर क़यामत के दिन पकड़े ना जाओ तो खुद को कत्ल करो। यहाँ ये बात वाज़े रहे कि इस कत्ल से मुराद खुदकुशी नहीं है, बल्कि शिर्क न करने वालों को हुक्म दिया गया कि वो शिर्क करने वालों को कत्ल कर दें। तो उन्होंने तलवारों और खंजरों के साथ गाय के पुजारियों को कत्ल कर दिया। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मकतूलीन की तादाद 70 थी। जब 70 आदमी कत्ल हो गए तो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने आजिजी और इनकिसारी के साथ बारगाह इलाही में बख्शिश की दुआ की। अल्लाह ताला ने अपने बरगुज़ीदा बंदों की दुआ कबूल फरमाई और मकतूलीन को मुआफ फरमा दिया और बाकी मांदा लोगों को भी बख्शिश से नवाजा। हकीकत में ये सजा अगरचे सख्त थी और भाई का भाई को कत्ल करना ऐसा है जैसे अपने आप को कत्ल करना, लेकिन ये सजा उनकी जिद्दी, हठ धर्म और सरकश तबीयत के लिए इंतहाई मुनासिब थी, ताकि वो बुराइयों से बचना सीखें और अपने गुनाहों का कफ्फारा अदा करें। बहरहाल जब उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया, अपने गुनाहों की मुआफी मांगी, तो अल्लाह ताला ने भी उनको मुआफ फरमा दिया, जैसा कि अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत 153 में फरमाते हैं। और जिन लोगों ने गुनाह के काम किए फिर उसके बाद तौबा की और ईमान ले आए तो तुम्हारा रब उस तौबा के बाद गुनाह मुआफ कर देने वाला और रहमत वाला है। इन सब कामों से फारिग होकर मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा मांद पड़ा तो उन्होंने तख्तियां उठा ली। इसके बाद उन्होंने बाकी मांदा बनी इसराइल को जमा किया, उन्हें तख्तियां दिखाई और फरमाया, इनमें अल्लाह ताला के अहकामात हैं और ये तौरात है, लिहाजा सुनो और इताअत करो। लेकिन उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें फिर ताकीद की और फरमाया, इनको मजबूती से थाम लो, बगैर किसी तरद्दुद और शक के इनको पकड़ लो ताकि तुम्हें दोबारा अजाब न पहुंचे। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, अलबत्ता हम इन अहकामात की पहचान और मारिफत हासिल कर सकते हैं, लेकिन इन पर अमल बिल्कुल नहीं करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 92 और 93 में फरमाते हैं, तुम्हारे पास तो मूसा यही दलीलें लेकर आए, लेकिन तुमने फिर भी बछड़े ही की पूजा की, तुम हो ही जालिम, जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ खड़ा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुम मुझे अहद व पैमान दो कि इन तख्तियों पर लगे अहकामात पर अमल करोगे, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे, कहने लगे, हम तेरी इताअत नहीं करेंगे। इस मौके पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का एक और मौजज़ा जाहिर कर दिया। उनके देखते ही देखते तूर पहाड़ जमीन पर हिलने लगा, हरकत करने लगा। फिर सब ने देखा कि वो अपनी जगह से उड़ा और हवा में तैरने लगा। फिर उनके सर पर आ पहुंचा। मूसा अलैहिस्सलाम पुकारे, हमारी दी हुई चीज को मजबूत थामो। ये सुनकर सब के सब सजदे में गिर पड़े और सर उठा उठा कर देखने लगे कि कहीं पहाड़ गिर ही ना पड़े। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 93 में फरमाते हैं, और जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ खड़ा कर दिया और कह दिया कि हमारी दी हुई चीज को मजबूत थामो और सुनो, तो उन्होंने कहा, हमने सुना और नाफरमानी की, और उनके दिलों में गोया बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई थी बसबब उनके कुफ्र के। उनसे कह दीजिए कि तुम्हारा ईमान तुम्हें बुरा हुक्म दे रहा है अगर तुम मोमिन हो। इसी तरह सूरतुल आराफ आयत 171 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो वक्त भी काबिल जिक्र है जब हमने पहाड़ को उठाकर साइबान की तरह उनके ऊपर मुअल्लक कर दिया और उन्हें यकीन हो गया था कि वो अब उन पर गिरने ही वाला है। और हमने उनसे कहा कि जो किताब हमने तुम्हें दी है उसको मजबूती के साथ कबूल करो और उन अहकामात को याद रखो जो इसमें हैं, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने तौरात नाजिल फरमाई और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हुक्म दिया कि तौरात को कबूल करें और उसके अहकामात पर अमल करें, लेकिन बनी इसराइल ने चंद पुर मशक्कत अहकाम की वजह से इसे मानने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तूर पहाड़ को इनके सरों पर ला खड़ा करो। चुनाचे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तूर पहाड़ उनके सरों पर ला खड़ा किया और उनसे कहा गया कि अगर तुमने तौरात को कबूल न किया तो ये पहाड़ तुम पर गिरा दिया जाएगा।
चुनाचे वो सब के सब सजदे में गिर गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से 70 बरगुज़ीदा अफराद मुंतखब किए और बछड़े की इबादत के अजीम जुर्म की तौबा और माजरत के लिए उनको लेकर तूर पहाड़ पर चले गए ताकि अल्लाह से हम कलाम हो सके। अल्लाह ताला इसके मुतालिक सूरतुल आराफ आयात 155 और 156 में फरमाते हैं, और मूसा ने अपनी कौम में से 70 आदमी हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त के लिए मुंतखब किए। सो जब उन्हें जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा अर्ज करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू चाहता तो इससे पहले ही इन्हें और मुझे हलाक कर देता। क्या तू हम में से चंद बेवकूफों की हरकत पर सबको हलाक कर देगा? ये वाकया तेरी तरफ से महज एक इम्तिहान है, ऐसे इम्तिहान से जिसको तू चाहे गुमराही में डाल देता है और जिसे चाहे हिदायत पर कायम रखता है। तू ही हमारा सरपरस्त है, बस तू हम पर मग़फ़िरत और रहमत फरमा और तू ही सबसे बेहतर मुआफ करने वाला है। और हमारे लिए दुनिया में भी अच्छाई लिख दे और आखिरत में भी। हम तेरी तरफ रुजू करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं अपना अजाब उसी पर वाक़े करता हूँ जिस पर चाहता हूँ, और मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है। तो मैं वो रहमत उन लोगों के नाम जरूर लिखूंगा जो अल्लाह से डरते हैं और ज़कात अदा करते हैं और जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ने अपनी रहमत फरमाई और उन्हें बख्श दिया। मूसा अलैहिस्सलाम जिन 70 आदमियों को साथ ले गए थे वो इस गुफ्तगू को सुन रहे थे। गुफ्तगू के बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम लौटने लगे तो वो तमाम बोल उठे, ऐ मूसा, तूने तो हमसे वादा किया था कि अल्लाह से मुलाकात करेंगे, लिहाजा हम भी अल्लाह को आमने सामने देखकर ही तुझ पर ईमान लाएंगे। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 55 में फरमाते हैं, और तुम उस वक्त को भी याद करो जब तुमने मूसा से कहा था कि जब तक हम अपने रब को सामने न देख लें हरगिज ईमान न लाएंगे। जिस गुस्ताखी की सजा में तुम पर तुम्हारे देखते ही देखते बिजली गिर पड़ी। ये वो लोग थे जो बनी इस्राइल में से चुने हुए और साहिब शरफ व फजीलत थे। वो कितना बड़ा सवाल कर रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें डराया कि अल्लाह से डरो, ये नामुमकिन है। मेरा हाल देख लो, मैंने ख्वाहिश जाहिर की, उसने अपनी हल्की सी तजल्ली डाली तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। मैं अल्लाह का नबी होते हुए बेहोश हो गया। ऐसी ख्वाहिश न करो। लेकिन वो ना माने। तब अल्लाह ताला ने एक बिजली को हुक्म दिया, वो उन पर गिरी। आन की आन में सब लुक़्मा अजल बन गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम वहां हैरान परेशान खड़े रह गए। कौम के सबसे बेहतर लोग अल्लाह के अजाब का शिकार हो गए थे। उन्होंने सोचा, मैं अकेला वापस जाऊंगा तो बनी इस्राइल मुझसे सवाल करेंगे कि वो 70 आदमी कहाँ हैं। मैं उन्हें क्या बताऊंगा? पूरी बात सुनकर वो कहेंगे, हमारे अफसल और आला अफराद के साथ अल्लाह ने ये सुलूक किया। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, इन्हें जिंदा कर दे, मुझे तन्हा वापस ना लौटा। आखिर अल्लाह ने उनकी दुआ मंजूर फरमाई। सूरतुल बकरा आयत 56 में है। लेकिन फिर इसलिए कि तुम शुक्रगुजारी करो, उस मौत के बाद भी हमने तुम्हें जिंदा कर दिया। जब वो जिंदा हो रहे थे तो एक दूसरे के जिंदा होने का मुशाहदा भी कर रहे थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम इन 70 आदमियों के साथ वापस लौटे। फिर बनी इस्राइल को लेकर रवाना हुए और इलिया पहुंच गए। आजकल इसको अल कुद्स कहा जाता है। ये फिलिस्तीन का दारुल खिलाफा था। यहाँ के लोग कुव्वत में इंतहा को पहुंचे हुए थे। जिस्म बहुत बड़े थे, आबादी बहुत ज्यादा थी, तमाम इलाकों की सरदारी इनके पास थी। आपने इस शहर के बाहर पड़ाव डाला और बनी इस्राइल को हुक्म दिया कि इन लोगों से जिहाद के लिए तैयार हो जाएं, ताकि इस शहर को फतह किया जाए। इसकी फतह से तमाम इलाके कब्जे में आ जाएंगे। जब आप बनी इस्राइल के साथ इलिया के नजदीक पहुंचे तो वो लोग जंग के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कलों के दरवाजे बंद कर दिए। इनके मुकाबले में बनी इस्राइल के दिल दहल रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें हुक्म दिया कि यकजा होकर इन पर एक ही बार हल्ला बोल दो और इन्हें तहतेग कर दो। बनी इस्राइल बहुत बुज़दिल थे। बहाने बनाने लगे, कहने लगे, हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं, हमारे पीछे हमारी बकरियां कौन चराएगा। कोई कहता 400 साल से जायद मुद्दत गुलामी में गुजरी, फिरौनी हम पर गालिब रहे, इतना अरसा हम लड़ाई के करीब तक नहीं गए, अब हम किस तरह लड़ सकते हैं।
اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے میری اطاعت کی، میری تصدیق کی تو بہت جلد فتح پالو گے، اس ساری مقدس زمین پر تمہارا قبضہ ہوگا، ایلیا تو تمہاری ایڑی کی نوک پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کا قبضہ تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، تم ہاتھ تو ہلاؤ۔ آپ کی ان باتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سورۃ المائدہ آیت 21 میں ہے، اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ اس پر انہوں نے جو جواب دیا سورۃ المائدہ آیت 22 میں ہے، انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہیں جائیں گے۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم خوشی سے اس میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کا احمقانہ جواب سن کر بنی اسرائیل کے دو بزرگ یوشع بن نون اور کالب بن یوفا بول اٹھے۔ سورۃ المائدہ آیت 23 میں ہے، دو آدمیوں نے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر تمہیں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ ان کے لیے کس قدر آسان بات تھی، لیکن بنی اسرائیل کی 1,00,000 تعداد میں سے کسی ایک کو بھی عمل کی توفیق نہ ہوئی، یہاں تک کہ 70 آدمی جو آپ کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے وہ بھی ٹس سے مس نہ ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی تھی۔ بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگے، قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے کہ تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ زبردست قسم کے گستاخانہ الفاظ تھے۔ ان کے مقابلے میں غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف میں درج ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، انہیں خبر دی کہ قریش کا لشکر آ پہنچا، تو مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب دونوں چلے جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں آپ اور آپ کا پروردگار دونوں لڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہم کو برق غیمات تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھیڑتے آپ کے ساتھ وہاں تک بھی چلیں گے۔ کتنا عظیم فرق ہے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں۔ یہ صورتحال دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ موسیٰ کہنے لگے، الہی مجھے تو سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی بنی اسرائیل کے لیے ایک اور آزمائش اور سزا کا فیصلہ فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوش لوگوں کی طرح ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں یہاں سے واپس لے چلیں اور قریب والی بستی میں داخل کر دیں۔ چنانچہ وہ چل پڑے، لیکن وہ بستی نہ آئی۔ سفر کرتے رہے لیکن پھر بھی خود کو وہیں کے وہیں پاتے۔ 40 سال اسی طرح گزر گئے اور وہ اس میدان سے نہ نکل سکے۔ اس میدان کو میدان تیہ کہا جاتا ہے۔ اس دوران البتہ انہیں کھانے پینے کا سامان مہیا ہوتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر لاٹھی مارنے سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہوئے۔ سورۃ الاعراف آیت 160 میں ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنی لاٹھی کو فلاں پتھر پر مارو، بس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر شخص نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ 12 چشمے اس لیے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ان کے بیٹوں کے 12 قبیلے وجود میں آئے تھے۔ جب یہ کہیں پڑاؤ ڈالتے تو چشمے بہتے رہتے، کوچ کرتے تو پانی بند ہو جاتا، وہ اس پتھر کو اٹھا کر چل پڑتے۔
پھر پڑاؤ کی جگہ پر پتھر رکھ دیتے تو پانی جاری ہو جاتا۔ 40 سال اسی طرح گزرے۔ چونکہ وہ ایک صحرا میں تھے، وہاں سایہ نہیں تھا، سورج کی گرمی کی شدت تھی۔ آخر انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کریں کہ ہم دھوپ سے بچ جائیں۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے ان کے لیے سائے کا انتظام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 160 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ اسی طرح جب انہیں بھوک ستاتی تو ان کے پاس بے شمار پرندے آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 160 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا۔ ان 40 سالوں میں کچھ اہم واقعات بھی پیش آئے۔ ان میں سب سے مشہور قصہ گائے والا ہے۔ ایک دن وہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کے بڑے افراد میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اسے قتل کیا جا چکا تھا۔ قاتل کا کھوج لگانے کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ آخر وہ سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، تب اس سلسلے میں وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 67 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا، ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کہنے لگے، بھلا یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ مسئلہ قتل کا ہے اور آپ گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ سورۃ البقرہ آیت 68 میں ہے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا، سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ اس پر وہ بولے۔ وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کریں کہ اللہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا، وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا رنگ۔ اس پر انہوں نے ایک اور سوال کر دیا۔ سورۃ البقرہ آیت 70 اور 71 میں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس گائے کی مزید ماہیت بتائے۔ اس قسم کی گائیں تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، ہل میں جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو، تندرست اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا، اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ گو وہ حکم قبول کرنے کے قریب نہیں تھے، لیکن انہوں نے اس کو مان لیا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا لو اور مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 72 اور 73 میں فرماتے ہیں، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے، اور جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے نشانیاں دکھاتا ہے۔ مقتول کو گوشت کا ٹکڑا لگا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بتایا، میرا قاتل فلاں شخص ہے۔ یہ بتاتے ہی وہ پھر مر گیا۔ اس معجزے کو دیکھ کر بھی ان کے دل نرم نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 74 میں فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ مطلب یہ کہ پتھر نرم ہو جاتے ہیں لیکن ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ انہی 40 سالوں کے دوران ایک اور اہم واقعہ پیش آیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے فصاحت اور بلاغت سے بھرپور خطبہ دیا۔ ایک شخص نے پوچھا، زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہ آیا، اگرچہ بات درست تھی۔ آپ اللہ کے رسول تھے، آپ کو اللہ سے گفتگو کا شرف حاصل تھا۔
آپ سے بڑا عالم اس وقت اور کون ہو سکتا تھا؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو جواب پسند نہ آیا۔ اللہ کو تو عاجزی پسند ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین پر اس وقت آپ سے بڑا عالم موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اسے مجمع البحرین کے پاس مل سکو گے۔ آپ ایک مچھلی پکڑ لیں اور سفر شروع کر دیں، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے گی وہیں وہ عالم موجود ہوگا۔ سورۃ الکہف آیت 60 میں ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں، یا پھر میں عرصہ دراز تک چلتا رہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے شریک سفر یوشع بن نون تھے، یہ بھی نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی باغ ڈور انہوں نے ہی سنبھالی تھی۔ سورۃ الکہف آیت 61 میں ہے۔ جب وہ دونوں وہاں پہنچے جہاں دونوں دریا ملتے تھے تو وہاں وہ اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں سرنگ جیسا راستہ بنا لیا۔ ان دونوں کو علم نہ ہو سکا کہ یہی ان کی منزل ہے۔ مچھلی کو انہوں نے ٹوکری میں ڈال رکھا تھا، وہ وہاں زندہ ہو گئی اور اچھل کر پانی میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ یوشع علیہ السلام نے مچھلی کو سمندر میں جاتے اور راستہ بناتے دیکھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے، یہاں تک کہ آرام کر کے وہاں سے پھر سفر شروع کر دیا۔ اس دن اور اس کے بعد رات سفر کر کے جب دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو یوشع علیہ السلام سے کہا کہ لاؤ بھئی ناشتہ کر لیں۔ یہ تذکرہ سورۃ الکہف آیت 62 تا 65 میں ہے۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، ہمارا ناشتہ لے آؤ، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانا پڑی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی، جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ موسیٰ نے کہا، یہی تو تھا وہ مقام جس کی تلاش میں ہم تھے۔ چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے واپس چلے، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ اسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی، اور اس سے اپنے پاس سے خاص علم عطا کر رکھا تھا۔ اکثر مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہ عالم اللہ کے نبی خضر علیہ السلام تھے۔ اللہ نے انہیں نبوت کا علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بات چیت شروع کی۔ قرآن کریم سورۃ الکہف آیات 66 تا 70 میں ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی پیروی کروں کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس نے کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس چیز کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کہ کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیجیے گا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ اس مقام سے موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون علیہ السلام کو واپس بھیج دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ دونوں نے سفر شروع کیا۔ راستے میں کچھ مسکین لوگوں کی ایک کشتی دیکھی، وہ محنت کرتے تھے، کرایہ لے کر لوگوں کو دریا پار کرایا کرتے تھے۔ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، انہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو کشتی پر سوار کر لیا۔ سفر کے دوران خضر علیہ السلام نے لوہا پکڑا اور لگے کشتی میں سوراخ کرنے۔ کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا، لوگ پانی کشتی سے باہر پھینکنے لگے۔ اس طرح کشتی خطرے سے نکل آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس فعل کو ناپسند فرمایا اور بولے، کیا لوگوں کو ڈبونے کا ارادہ ہے؟ خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، واقعی میں نے اجرت سے کام لیا۔ انہوں نے معذرت کی۔ سورۃ الکہف آیات 71 تا 73 میں ہے۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر نے اس کے تختے توڑ دیے،
موسیٰ نے کہا کیا آپ اس کو اس لیے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والے سب ڈوب جائیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ خضر نے جواب دیا کہ میں نے پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے میرے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ سورۃ الکہف آیت 74 تا 76 میں ہے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے۔ خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ بولے کیا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لی اور وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں نہیں؟ یہ تو آپ نے بڑی بیجا اور ناپسندیدہ حرکت کی۔ وہ کہنے لگے میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا اب اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے۔ ایک بار پھر سفر شروع ہوا۔ سورۃ الکہف آیت 77 تا 78 میں ہے۔ پھر دونوں چلے ایک گاؤں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ بس دونوں نے وہاں ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے کے قریب تھی۔ اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا بس اب آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہے۔ اب میں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اب انہوں نے وضاحت کی۔ سورۃ الکہف آیت 79 میں ہے۔ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے۔ میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا۔ پھر انہوں نے دوسرے واقعے کے متعلق بتایا۔ سورۃ الکہف آیت 80 اور 81 میں ہے۔ اور اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز اور پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا، اس سے زیادہ پیار محبت والا بچہ عنایت فرمائے۔ تیسرے واقعے کی وضاحت سورۃ الکہف آیت 82 میں ہے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بہت نیک تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکالے۔ ان تینوں قصص اور معاملات کی وضاحت کرنے کے بعد خضر علیہ السلام ایک عظیم امر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ سورۃ الکہف آیت 82 میں ہے۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بعض امور غیب پر اطلاع دے دی اور وحی کے ذریعے ان پر چند غیبی معاملات ظاہر فرما دیے۔ اس طرح وہ جان گئے کہ وہ بادشاہ نئی کشتیاں غصب کر لیتا ہے، وہ بچہ بڑا ہو کر سرکش بنے گا اور دونوں بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ نکالیں گے۔ یہ امور علم نبوت کی وجہ سے واقع ہوئے تھے۔ اپنی طرف سے خضر علیہ السلام نے یہ تصرفات نہیں کیے تھے۔ یہ علم انسان کی ذات کی طرف سے نہیں ہوتا، نہ ہی ہر انسان کو یہ علم حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ تو صرف انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہوتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جیسا کہ یہ علم موسیٰ علیہ السلام کو عطا نہیں فرمایا اور خضر علیہ السلام کو بتلا دیا۔ بنی اسرائیل میدان تیہ میں 40 سال تک مسلسل محصور رہے۔ اسی اثناء میں ہارون علیہ السلام وفات پا گئے۔ انہیں اس میدان میں دفن کیا گیا اور ان کی وفات کے صرف 2 سال بعد موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے۔ ان کی وفات بھی اسی میدان میں ہوئی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف روانہ کیا گیا۔ جب وہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک تمانچہ مارا۔ وہ پروردگار کے پاس واپس لوٹ گئے اور عرض کیا باری تعالیٰ، تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر ان کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ ایک بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے برس ہی انہیں زندگی مل جائے گی۔
मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए परवरदिगार, फिर उसके बाद क्या होगा? फरमाया, फिर भी मरना है। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, तो फिर अभी सही। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि उन्हें मुकद्दस जमीन यानी बैतुल मक़दिस से एक पत्थर फेंकने की मिक़दार के बराबर करीब कर दे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं वहां होता तो तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र बता देता। वो रास्ते के किनारे सुर्ख टीले के नीचे है। इस हदीस को इमाम बुखारी ने सही बुखारी में बयान किया है। मालूम हुआ कि अंबिया किराम को मौत के वक्त इख्तियार दिया जाता है कि दुनिया में और रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन आखिर मौत है। सूरत उज़्ज़ुमर आयत 30 में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, यकीनन खुद आपको भी मौत का मजा चखना है और ये सब भी मरने वाले हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र बैतुल मक़दिस की तरफ जाने वाले रास्ते के किनारे पर है और सिर्फ इतनी दूर है कि जितनी दूर पत्थर फेंका जा सके। आपकी कब्र सुर्ख टीले के नशेब में है। अल्लाह ताला ने आपको मस्जिद अक्सा के करीब दफन होना नसीब फरमाया। और इस तरह अल्लाह के दो अजीम और करीम नबियों का किस्सा अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह। Don't forget to like, comment, share and subscribe to